اس دور میں نوجوان داڑھیاں رکھتے ہیں تو بھی لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں. دینداروں جیسا لباس پہنتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مولوی ہو گئے. الحمدللہ اب نوجوانوں میں بھی ہمت آ گئی ہے اور غیرت آ گئی ہے. ایک نوجوان سے کسی نے کہا کہ تم مولوی ہو گئے. اس نے کہا اتنی قسمت کہاں، مولوی تو مشکل سے کوئی بنتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں کمی جو ہے وہ مولویوں کی. مولوی اس کو نہیں کہتے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، موٹر سائیکل ہاتھ میں، بیگم صاحبہ کو ٹیوشن پڑھانے کسی بنگلے میں سامنے کھڑا ہے، یہ ٹیوشن ماسٹر ہے. مولوی اس کو نہیں کہتے کہ 450 600 مہینے کا فیس لے رہے اور تاجر ہو گیا، التاجر ہو الفاجر. مولوی اس کو کہتے ہیں جو دین کا تجربہ رکھتا ہو اور جس سرزمین پر بھی ہو وہ دین کی بالادستی کر سکتا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں. سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ پیش آئی کہ علم کا معیار لوگ بھول گئے. علم کا معیار ہوتا تھا جب ایک عالم تمام علوم پڑھ کر اس میں دسترس پیدا کر لیتا تھا تو اس کے اساتذہ اور اس علاقے اور ملک کے بڑے علماء جمع ہو کر کے اس کو سر پر پگڑی باندھتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر سکتا ہے. اس کو کہتے تھے سند یافتہ عالم، مستند عالم. اور یہ بہت ضروری بات تھی. صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ الاسناد من الدین، یہ سند کا ہونا یہ دین کا عین تقاضا ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کی پابندی نہ ہوتی تو جو چاہتا کہتا پھرتا. ظاہر بات ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بہت قابل آدمی ہے، نیک صالح آدمی ہے، لیکن مستند عالم دین نہیں ہے. کام کمزور ہے اور کچا ہے. طاہر القادری بدعتیوں میں لکھا پڑھا آدمی سمجھا جاتا ہے، مگر پروفیسر تو ہے لیکن دینی مدرسے کا سند یافتہ نہیں. بریلوی کیا سند یافتہ ہوگا؟ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بہت علم پڑھا تھا، بڑی کتابیں لکھی ہے، اور وہ جو ہندوؤں کے رسمیں تھی اس کو مسلمانوں کے ذمہ لگا کے ثابت کیا کہ تم بھی اس ہندوؤں سے کچھ کم نہیں ہو، بس یہ 2-4 کام ہے کر لو. لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ حدیث نہیں پڑھی ہے، سند یافتہ نہیں ہے، اس لیے بریلویوں کو ان کے نام کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے فاضل بریلوی. فاضل تھے نہیں نا تو فاضل لکھنا پڑا ہے. 22 سال ہو گئے میں نے پوری دنیا کے بریلویوں کو کہا ہے کہ خان صاحب بریلوی کے بخاری و ترمذی کے استاذ کا نام بتائے، کن سے پڑھی ہے؟ قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا، پڑھا نہیں ہے. ان پر لکھی ہوئی کتابیں جتنے میں نے دیکھی انشاءاللہ تعالی دنیا کے کسی بریلوی نے نہیں دیکھی ہوگی. اس لیے کہ میرا منصب ممبر و محراب ہے، میں کہیں ایسی تعبیر نہ کروں جو خلاف واقعہ ہو. چنانچہ مجھے یہاں سے اپنے کرائے پر کچھ دوستوں کو ہندوستان جب جا رہے تھے بریلوی بھیجنا پڑا اور وہاں سے بہت سارے دستاویز و کتابیں منگوانی پڑی. بھائی مودودی صاحب نے بھی اسلام کے نشاط ثانیے کے لیے بڑا کام کیا ہے اور بہت قابل قسم کے انشاء پرداز تھے. صحافت میں شاید کوئی ان کا ہم پلڑا اس کے زمانے میں ہو،
لیکن ایک بات جو بنیادی تھی وہ یہ کہ وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے اور فاضل نہیں تھے، سند یافتہ عالم نہیں تھے. تو تفسیر میں بھی تحریف واقع ہو گئی، تاریخ میں بھی تغلیط ہو گئی، اور حدیثوں کا تو جیسے چاہتا تھا ایسے مروڑ کے رکھ دیا. بعض اوقات تو غلام محمد پرویز بھی حیران ہوگا کہ جو بربادی میں نے نہیں کی وہ اس شخص نے کر لی. یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ دیکھتے یہاں کمرے بن گئے ہو، نیچے اوپر طلباء رہتے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت ہے. یہ نوجوان تقریباً 1000 کے قریب یہاں کتابیں پڑھ رہے ہیں. سب سے چھوٹا مدرسہ ہمارا ہے، باقی ہم سے سب بڑے ہیں. اس میں 1000 طلباء ہے. آپ اپنے گھر پر 5 مہمانوں کو 5 دن رکھ کے ذرا مجھے دکھا دیں. پہلے دن بریانی، مچھلی، سب کچھ، اگلے دن صرف گوشت، تیسرے دن دال. ملما تختے دال و تو شروع کا، تاکہ وہ سمجھ لیں کہ بس اب جائے. وہ کہتے ہیں 1 دن مہمان، 2 دن مہمان، 3 دن کے بعد بے ایمان. لیکن 1000 طلباء ایک مدرسے میں تینوں وقت مشغول ہوں گے. کھانا اور پینا تو طبعی چیز ہے، اصل دولت جس کے لیے وہ ماں باپ، گھر بار، وطن چھوڑ کے آئے وہ مستند علم حاصل کرنا ہے. دارالعلوم دیوبند نے یہ ایک زبردست کارنامہ انجام دیا کہ علم کا معیار بلند فرما دیا. ہمارا کمزور سے کمزور طالب بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ فارغ ہو جائے. بھائی سند لینا ضروری، بے سند نہیں ہوگا وہ. الحمدللہ. اس لیے دیوبند کے علماء میں بھی انسان اور بشر بہت کمزوریاں ہوگی، لیکن عقیدہ پاک ہے، شرک نہیں ہے، اور عمل سنت کے مطابق بدعت جیسی لعنت نہیں. والحمدللہ علی ھذا. اور ہم اپنے تسلسل تعلیم میں 100% کامیاب ہیں. ہمارے ہاں مدرس پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے جامعے میں تقریباً 2-3 کے علاوہ سارے اساتذہ یہیں کے پڑھے ہوئے. دارالفتاء میں جو مفتی صاحبان بیٹھتے وہ سب وہی ہیں جنہوں نے میری نگرانی میں یہی فتویٰ سیکھا ہے. مفتی بن کے پورے ملک، پوری دنیا کی نمائندگی کر رہے ہیں اور فتووں کے جوابات لکھ رہے ہیں. اور آئندہ کے لیے 100 کے قریب ہر سال مفتی بنانے کے لیے دارالحدیث اور مکتبہ کے اوپر 7700 اسکوائر فٹ ایک بہت بڑی جگہ تیار ہو گئی اللہ کے فضل و احسان سے، جس کے بہت سارے کام باقی ہے. لیکن ہمارے مخلص ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم سال کے اخیر تک تو وہ تیار ہو جائے تاکہ اگلے سال اس میں کلاسیں لگ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے ان کو کہیں آنکھ کا ٹیسٹ کروا کے اینک لگواتے ہیں. 100 طالب علم مجھ سے فتویٰ پڑھنے آئے تھے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے 25 رہ گئے. 75 کو ہم نے اجازت دے دی کہ جگہ نہیں، آپ کہاں بیٹھے. تو جو لوگ کہتے ہیں فلاں خود کفیل ہے وہاں ضرورت نہیں، میں حیران ہوں کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے یا کوئی اور عنصر ہے. ہاں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ نمازیوں کو تنگ کر لے اور ہر جمعے کو واویلا کر لے، ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ایسا نہیں کرے گا انشاءاللہ. ہم نے جن سے علم پڑھا ہے اور ایمان سیکھا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. ہم بھی وہ طریقے جانتے ہیں کہ ایک شعبہ اقرا کے نام پر تجارت خانہ بنائے اور لوگوں سے 450 650 چھوٹے چھوٹے بچوں کا فیس کاٹتے جائیں. مگر یہ
وہ ان لوگوں نے نہیں کیا جن کو ہم نام لے کے حوالہ دیتے. یہ سر سید احمد خان کا کام تھا اور اب ہم میں ان کے نمائندہ پیدا ہو گئے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. زندگی کے تحفظ، ایمان کا تحفظ، اعمال کا تحفظ، اس کے ساتھ اکابر کی عزت و ناموس کا تحفظ یہ عالم کا فرض ہے، بلکہ مسلمان کا فرض ہے. آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے نماز پڑھی اس میں ایسا ہو گیا، کیسا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ آپ مجھ سے کالج اور یونیورسٹی کا کوئی رولز دریافت نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نہیں جانتا، اس لیے آپ نہیں پوچھتے کہ ہمارے مولانا صاحب کا یہ مقام نہیں. یہ تحفظ منصب ہے. آپ خود تو پینٹ پتلون پہنتے ہیں، کبھی کبھی ننگے سر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر میں پینٹ پتلون پہن کے آؤں یا ننگے سر خطاب شروع کر لوں تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی. کیوں؟ آپ کے دل میں دین کی عزت و ناموس ہے کہ بھئی اہل علموں کی شان نہیں ہے. یہاں ہمارا ایک نمازی تھا، وہ جب بھی دیکھو پینٹ کسا ہوا ہے چلتا چلا آ رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ کوئی عذر ہے، آپ کو تکلیف ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کرتے شلوار پر پابندی ہے گئی، اگر ایسی بات ہے تو میں سلوا کے دیتا ہوں. اتنی توفیق تو خدا نے دی ہے کہ آپ کو ایک دو جوڑے سی کر کے دے دوں سلوا کا. کہنے لگا اس میں کیا عیب ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے؟ میں نے کہا یہ عیبدار نہیں ہے. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا اگلی نماز میں بھی پہن کے آتا ہوں. کہنے لگا یہ اللہ نہ کرے، اللہ وہ جنت. تو میں نے کہا جب یہ عیبدار نہیں ہے تو میرے لیے کیوں نامناسب ہے؟ آپ کا دل و دماغ گواہی دے رہے کہ یہ غلط چیز ہے، غلط چیز ہے، ہر حال میں غلط کام ہے. کیوں اس سے باز نہیں آتے؟ کسی دفتر، کسی فرم، کسی شعبے کا کوئی ناکارہ اصول سے آپ مجبور ہے، چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن زندگی کی سادگی اور عادات تو درست کر لینا. اس نے کہا مولانا صاحب بس آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے آج سے کہ دفتر میں جاتے ہوئے بھی نہیں پہنوں گا. اور اس غیرتی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے آج تک نہیں پہنا، بلکہ گھر میں اس لباس کو آنے نہیں دیا ہے.